الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجاؤ، فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بحمدہ تعالی آج کی تراویح میں 13واں پارہ مکمل ہوا اور 14ویں پارے کا ثلث تلاوت کیا گیا، یعنی سورہ رعد کا بقیہ حصہ، سورہ ابراہیم، سورہ حجر اور سورہ نحل کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا. سورہ رعد کہتے ہیں بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس سورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا. آج جس آیت مبارکہ سے ابتدا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ، وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے، یعنی قرآن حق ہے، کیا وہ اس جیسا ہے کہ جو یقین نہیں رکھتا، جو اندھا ہے؟ جو اندھا ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے. انما یتذکر اولو الالباب، صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ جو اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں. پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: والذین، اب یہ جو لوگ اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہیں ان میں کون کون سی صفات ہیں یا ہونی چاہیے، ان صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا: والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب. وہ لوگ، وعدہ پورا کون کرنے والے ہیں؟ وہ لوگ جو اسے جوڑتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی رشتے، صلہ رحمی، جن رشتوں کو جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا وہ لوگ. اللہ کا وعدہ پورا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے صفات ذکر فرمائی. وہ لوگ جو انہیں جوڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں، یعنی میدان محشر جن کے پیش نظر رہتا ہے. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم ان صفات سے متصف ہیں. میں نے بارہا ایک حدیث مبارکہ جو حدیث قدسی ہے آپ کے سامنے سنائی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم ارشاد فرمائی کہ میں دو چیزوں کو ایک جگہ جمع نہیں کروں گا، خوف اور امن. جو مجھ سے دنیا میں
خوف رکھے گا میں اسے روز محشر امن عطا کروں گا، اور جو دنیا میں بے خوف زندگی گزارے گا تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں اسے بروز محشر خوف زدہ کروں گا۔ اب یہاں بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی جو صفات ارشاد فرما رہا ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، وہ جو تعلقات جوڑتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں ایمان والے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں، یہ اہل ایمان کی صفات ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلے تو صلح رحمی، جو ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے، رشتے جوڑنے کا جو اللہ نے حکم دیا بارہا آیات میں، قرآن و حدیث میں بارہا اس کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن سب سے زیادہ کمزور معاملہ ہمارے یہاں یہی ہے۔ سب سے پہلے ہم تعلقات کو قطع کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتے داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کا رزق فراغ ہو، اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر دراز ہو، اب یہ کون نہیں چاہتا؟ تو نسخہ سن لیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کا رزق فراغ ہو اور اس کی عمر دراز ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کیا کرے، یعنی جوڑ کے رکھے۔ صلح رحمی کیا ہے؟ کہ جو تعلق توڑے اس سے بھی جوڑو، جیسے کہ ایک جگہ فرمایا کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدلہ لینے والا صلح رحمی کرنے والا نہیں۔ ابھی صلح رحمی کی تعریف آ گئی۔ بدلہ لینے والا صلح رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اس سے جوڑے۔ اور ہم نے گزشتہ دنوں ایک اور حدیث پاک سنی تھی کہ سب سے زیادہ پسندیدہ خرچ کرنا بھی اللہ کی راہ میں وہی ہے، اس رشتہ دار پہ خرچ کرنا جو تعلق توڑنے والا ہو، جو آپ سے ناراض ہو، اس پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ تو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمارے واقعی بہت بڑا المیہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے نازک معاملہ یہ کہ رشتہ فوراً توڑ دیتے ہیں۔ کوئی ہم سے ایک دفعہ نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں اسے 10 دفعہ نہیں ملے گا، جبکہ قرآن و حدیث پر اگر ہم غور کریں نا تو خدا کی قسم چاہے خوشی سے رشتے جوڑ کے رکھنا پڑے یا مرے دل سے، آدمی کبھی توڑے نہیں۔ ہونا تو نہیں چاہیے مرے دل سے، لیکن اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ اس پر بھی اگر جوڑ کے رکھنا پڑے نا تو آدمی جوڑے۔ آگے ارشاد فرمایا، والذین، اور وہ لوگ، اب یہ اہل ایمان کی صفات بیان ہو رہی ہیں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا۔ اہل ایمان ان کی صفات کیا ہیں؟ تعلقات جوڑ کے رکھتے ہیں، اللہ سے خوفزدہ رہتے ہیں، اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ دیکھیں صبر دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک صبر تو وہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یار ابھی میں اگر ریئیکٹ نہ کروں تو سامنے والے کہیں گے یار واہ کیا آدمی ہے، یہ اس وقت کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، تو یہ صبر تو ہوا لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوا۔ پیش نظر ایک اہل ایمان کی صرف رب کی رضا ہونے چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کی رضا کے لیے سے معاف کرتا ہوں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے معاملات سے شروع کریں۔ صبر صرف موت میت پر خاموش رہنے کا نام صبر نہیں ہے، ہر خلاف مزاج بات پر درگزر کرنا صبر ہے، ہر خلاف مزاج بات۔ اب ہر کسی کا مختلف مزاج ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو الٹا ہو جاتا ہے، روزوں میں تو کوئی اثر کے بعد تو مجھ سے بات ہی نہ کیا کرے، ہمارے تو مزاج بگڑ جاتے ہیں۔ ہر خلاف مزاج بات پر درگزر کرنا
یہ صبر ہے. بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص فقیر تھا، غریب تھا، مسکین، محتاج، عرصہ ہوا تھا گوشت نہیں کھایا، تو بڑی تمنا تھی کہ کچھ اتنی روزی مل جائے کہ کسی دن گوشت کھائیں. ایک دن کہیں سے گوشت مل گیا. اب آپ سوچئے کہ کتنی آرزو ہوگی. ہمیں یہ اس لیے عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ نے اتنا کھلا دیا ہے کہ ہم یہ شاید تصور نہیں کر سکتے یہ کیفیت کیا ہوگی، اور اللہ عافیت میں ہی رکھے. تو وہ جب گوشت میسر آیا اور گھر لا کے خوشی خوشی دیا کہ آج گوشت پکے گا. اب ظاہری بات ہے کہ جس کے گھر گوشت کبھی میسر آئے تو اس عورت کو بھی پکانا نہیں آتا، تو بیوی نے کوئی مسالے تیز کر دیے، نمک تیز کر دیا. اس نے کھایا تو خراب ہو چکا تھا. تو اب آپ تصور کیجئے نا کہ ارمانوں سے ملا ہو تو بہت طیش آیا، لیکن خاموشی اختیار کی کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر میں درگزر کر دوں تو ہو سکتا ہے اللہ میرے معاملات سے درگزر کر دے. تو جب یہ مرا تو اس وقت کسی ولی نے خواب میں اس کو بڑا خوش پایا. تو اس سے پوچھا کہ تجھے یہ کیسے نصیب ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بس میں نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے درگزر کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، میری اس ادا پر مجھے معاف کر دیا. تو صبر ہر خلاف مزاج بات پر درگزر کرنا. فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، تو جو اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر جنہوں نے کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کیا. کس طرح؟ سرًا وعلانیۃ، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی، چھپ کے بھی خرچ کیا اور اعلانیہ بھی خرچ کیا. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. اہل ایمان کی صفت اللہ بیان فرما رہا ہے، صفت نہیں، صفات. اہل ایمان کی صفات اللہ بیان فرما رہا ہے. تو اسے سمجھ لیجئے کہ اللہ کو کیسا مومن پسند ہے. برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے. تو ہمیں اب اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اچھا، اب یہاں فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. تو اس میں بزرگوں نے مختلف اقوال لکھے کہ اعلانیہ اور پوشیدہ سے کیا مراد ہے. بعض نے کہا کہ جب تکبر کا خوف نہ ہو، ریاکاری کا خوف نہ ہو تو اعلانیہ کرو، اور اگر ریاکاری کا خوف ہو تو چھپ کے کرو. لیکن بعض بزرگوں نے اس کی تشریح یوں کی کہ جتنے صدقات فرض ہیں یا صدقات واجبہ ہیں جیسے زکوٰۃ، فطرہ، انہیں اعلانیہ خرچ کرو، اور جو صدقات نافلہ ہیں انہیں پوشیدہ خرچ کرو. جو فرض اور واجب ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے نا، وہ تو دینا ہی دینا، تو اعلانیہ دو. لیکن اعلانیہ سے مراد جس کو دے رہے ہو اس کے لیے نہیں کہا جا رہا اعلانیہ. مطلب یہ کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے بھی دے رہے ہو، سامنے لوگوں کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ دے رہا ہے یا فطرہ دے رہا ہے، تو اس کا اعلانیہ دو. اور جو صدقات نافلہ دیتے ہو وہ پوشیدہ اور چھپ چھپ کے دیا کرو. اچھا، اب یہ بات ہو رہی ہے سامنے دینے کی، لیکن جس کو دی جا رہی ہے اس کو آپ بغیر بتائے بھی زکوٰۃ اور فطرہ اور صدقات نافلہ کچھ بھی دے سکتے، بتانے کی حاجت نہیں ہے. البتہ اداروں میں اگر دیں، کسی فرد واحد کو آپ نہیں دے رہے، کسی ادارے میں دے رہے، جیسے ہمارے یہاں لوگ سستی میں اپنی جان چھڑاتے ہیں، کسی بھی ادارے کے حوالے کر دیا، تو اس میں پھر لازم ہے کہ آپ بتا کے دیں، کیونکہ وہ تبھی اس کو صحیح مصرف میں استعمال کر سکے گا کہ جب پتہ ہوگا یہ زکوٰۃ ہے یا فطرہ ہے، یہ صدقات واجبہ ہے. صدقات واجبہ میں دونوں آ جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی اور فطرے بھی، اور صدقات نافلہ میں جو عمومی ہم خرچ کرتے ہیں. پھر پوشیدہ پر ایک بہت ہی پیاری خوشخبری اور حدیث مبارکہ ہے، طویل حدیث ہے، اس میں بیان کیا گیا ایک یہ کہ جو چھپ کے
ایسے خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر نہ ہو، ایسے لوگ اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اب یہ اس سے کیا مراد ہے کہ دائیں ہاتھ سے دینا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے دوں اور بائیں کو پتہ نہ چلے؟ تو یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، اس کے بعد بزرگوں نے اس کا معنی پتہ ہے کیا کیا ہے؟ ایسے خرچ کرنا اللہ کی راہ میں کہ تمہارے بیوی بچوں کو بھی نہ معلوم ہو۔ بایاں ہاتھ سے مراد تمہارے اہل خانہ ہیں، دائیں ہاتھ سے دو، ایسے دو، بعض تمہارے راہ خدا میں ایسے بھی خرچے ہونے چاہیے کہ جو تمہارے اہل خانہ کے بھی علم میں نہ ہو، صرف اللہ اور تمہارے درمیان ہو۔ اسے کہتے ہیں بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہونا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی۔ اب جب کوئی مومن اللہ کی پسندیدہ ان صفات سے متصف ہوتا ہے تو پھر کیا خوشخبری ہے؟ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور ان کے بیویوں اور اولاد میں سے جو لائق ہوں گے۔ آدمی کے ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ جنت میں اگر ہم گئے تو بیوی بچے ماں باپ دادا کہاں ہوں گے؟ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو لائق ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے آئیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، کیونکہ تم نے صبر کیا، کیونکہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جو رشتے توڑ دیتے ہیں۔ اب اس کے برعکس جو کرتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی رشتے جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ، تو اس بری عادت سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اس کا بنیادی پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہر دوسرے کو اپنے علاوہ ہر شخص کو اپنی ذات پہ ترجیح دینے کی کوشش کیجیے، صرف اس نیت سے کہ یہ جو سامنے والا ہے میرے آقا کا امتی ہے، باقی رشتے ناطے تعلقات ایک طرف۔ اس طرح کوئی رشتہ دار ہو یا نہ ہو، رسول اللہ کی نسبت سے اگر آپ نے عزت دینا شروع کر دی تو باخدا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بہت جلدی ترقی شروع ہو جائے، اس نیت سے کہ یہ جو بھی ہے، میں جانتا ہوں نہیں جانتا، یہ میرے آقا کا امتی ہے۔ اور یہ جو امتی ہونے کی نسبت ہے نا، یہ سب سے بڑی نسبت ہے۔ کبھی اس کا احترام کر کے دیکھیے، بہت مزہ آئے گا، بہت روحانی سکون آپ کو میسر آئے گا۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذہن میں انسان کے وسوسہ آتا ہے کہ کسی کو اللہ نے بہت ہی غنی کر دیا، کسی کو کم مال عطا فرمایا، کوئی غریب ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے۔ اصل میں ہمیں یہاں پتہ ہے کیوں ہم گم ہو جاتے ہیں اور بڑا حیران ہوتے ہیں کفار کو دیکھ کے کہ ہم نے دیکھا یہی ہے۔
اس لیے ہمیں یہ باتیں اتنی جلدی سمجھ میں پر کے برابر بھی حدیثوں میں فرمایا دنیا کی حیثیت نہیں ہے، اگر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ بھی یہاں سے نہیں ملتا۔ تو یہاں اللہ نے یہی فرمایا کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہاں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے آدمی کو، زیادہ دیا ہے تو شکر، اور اگر تنگ دستی ہے تو صبر۔ مومن دونوں حالوں میں فائدہ ہے اس کا، راحتوں میں ہے، نعمتوں میں تو شکر کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، اور اگر تکالیف میں آ جائے، تنگ دستی میں آ جائے تو صبر۔ اور خوشخبری پتہ ہے کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو گیا، یا یہ فرمایا کہ جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے کم اعمال پر راضی ہو جائے۔ بھائی یہ زیادہ فائدہ مند سودا ہے نا، یہ زیادہ بہتر سودا نہیں ہے؟ بندے کو رب کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اور راضی رہنا کیسا ہے کہ سامنے والے کا شکوہ تو بہت دور کی بات، اس کے حال سے، باڈی لینگویج سے بھی اندازہ نہ ہو کہ یہ غنی ہے یا فقیر، وہ غنی معلوم ہے، چاہے بظاہر پریشان بھی ہے لیکن اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہ پہچان سکے، بس بندہ اس حال میں رہنا شروع کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے، جس کے لیے رزق کو تنگ فرما دیتا ہے، اور اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کی بھلائی مالدار ہونے میں ہے۔ غور کیجیے گا، اللہ فرماتا ہے میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں جن کی بھلائی ایمان کی مالدار ہونے میں ہے، اگر میں انہیں مالدار نہ کروں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں، اور بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالدار نہ ہونے میں ہے، اگر میں انہیں مالدار کر دوں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اللہ عافیت عطا فرمائے، صرف عافیت کا سوال کیا کرے، اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری بھلائی کس میں ہے۔ سورہ ابراہیم کی تلاوت ہوئی، اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 35 تا 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی کے حسین واقعے اور آپ کی دعاؤں کو بیان کیا گیا، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ آیت نمبر 39 میں ذکر کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد کے عطا کیے جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کی، اے میرے رب مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی، اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما، اے ہمارے رب میرے ماں باپ اور سب مومنوں کی قیامت کے دن مغفرت فرما۔ اور یہ دعا سورہ ابراہیم کی آپ اتحیات میں پڑھتے بھی ہیں قاعدے میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب بعض لوگ کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ انسان کے صرف اپنے اعمال اس کے کام آئیں گے، جو اس نے عمل کر لیا باقی کوئی فائدہ نہیں، آپ اصال ثواب کریں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ اے میرے رب میرے ماں باپ اور سب مسلمان کو بخش دے جس دن حساب ہوگا۔ تو نبی کی دعا اور اللہ کا اسے قرآن میں ذکر کرنا یہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا دعاؤں سے، ایصال ثواب سے مرنے کے بعد بھی اہل ایمان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ دعا کے چند آداب بھی سے معلوم ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو دعا اپنی ذات سے شروع کرے، اللہم اغفر لی، پھر ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھے، ولی والدیہ، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں بھی یہ بھی یاد رکھیے کہ آخرت کی دعا ضرور مانگے، صرف دنیا کا سوال نہ کرے۔ اسی لیے قرآن میں جامع دعا سکھائی گئی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ جامع الفاظ اللہ تعالیٰ نے دعا میں سکھائے۔ تو جب بھی دعا کبھی بھی صرف دنیا کی نہ مانگے، جب بھی مانگے تو دونوں جہانوں کی خیر مانگے،
اور مومن کے لیے دونوں فائدے مند ہیں۔ دیکھیے دنیا مذموم کب ہے، بری کب ہے؟ مال بذات فی نفسی خود برا نہیں ہے، بری کب ہے؟ جب یاد الہی سے، فرائض و واجبات سے روکے، اس کو وقت ہی نہیں ملتا، نہ نمازوں کا وقت مل رہا ہے، نہ روزے رکھنے کا وقت مل رہا ہے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا پتہ ہے، اب یہ مذموم ہے۔ لیکن اس کو اللہ نے کثیر مال عطا کیا ہے، لیکن اس کے فرائض و واجبات میں کمی نہیں ہوتی، سنت موقدہ کا پابند ہے، اسی طرح مالی عبادات اپنے وقت پر ادا کرتا ہے، حج بھی کیا ہے، زکوٰۃ بھی وقت پہ ادا کرتا ہے، فطرہ بھی ادا کرتا ہے، روزوں میں بھی کوتاہی نہیں ہوتی، تو اب یہ دنیا مذموم نہیں، بلکہ یہ اس کی آخرت کے معاملات میں بہترین و اس کی مددگار ہے۔ یہ وہی دنیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ حسن ہے اور یہ آخرت میں معاون ہے۔ آج ہی کی تراویح میں سورہ ہجر کی تلاوت ہوئی۔ ہجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 80 تا 84 میں اس وادی میں رہنے والی قوم ثمود کا واقعہ بیان کیا گیا، جن پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، تو اسی مناسبت سے اسے سورہ ہجر کہا گیا۔ اب یہ عذاب والی جو وادیاں ہوتی ہیں نا، تو ذرا ایک ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم اس قوم کے پاس سے، یعنی اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم رو نہیں سکتے تو ان کے پاس سے نہ گزرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر نازل ہوا۔ تو لہٰذا ایک اصول پتہ چل گیا کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، یہ گھومنے کی جگہیں نہیں ہیں۔ یہاں سے یا تو آدمی عبرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوا روتا ہوا گزر جائے، یا نہ گزرے۔ گھومنے پھرنے کی جگہیں نہیں ہیں کہ آپ بطور ٹورزم وہاں پہ جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اس سے دوسری بات ایک سمجھ لیجئے کہ جب عذاب والی جگہوں سے یہ اس کے برے اثرات آ سکتے ہیں، تو بابرکت جگہوں سے برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آیت نمبر 2 یعنی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کفار کی حسرت محشر کے روز کافر بہت حسرت کریں گے۔ فرمایا کافر بہت آرزویں کریں گے، کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش وہ مسلمان ہوتے۔ کہہ لیجئے الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم جب یہ سن رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں مفت میں ایمان عطا کیا ہے۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دعا مانگا کرے کہ اے مالک تیرا شکر ہے تو نے مفت میں مسلمان بنایا، مفت میں بخشش و مغفرت عطا فرما دے، مفت میں ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما دے۔ امتحان کے کہاں قابل ہیں ہم پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو کافر تو حسرت کریں گے، بعض مسلمان بھی اس اعتبار سے حسرت کریں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے دن سے اپنے چہرے کے بل گر جائے حتیٰ کہ اللہ کی اطاعت میں بوڑھا ہو کر مر جائے، تو اس دن اس عبادت کو حقیر سمجھے گا۔ روز محشر پیدائش سے لے کے مرتے دم تک، قبر تک سجدے میں رہا، عبادت کرتا رہا، تو اس عبادت کو بھی میرے آقا نے فرمایا اس دن حقیر جانے گا، اور تمنا کرے گا میں دنیا میں لوٹایا وہ جائے تاکہ وہ اجر و ثواب اور زیادہ کرے۔ یعنی نعمتوں کو دیکھ کے مسلمان بھی سوچے گا کہ میں دوبارہ جاؤں، مزید عبادت کروں اور مزید اللہ کے ہاں جزا پاؤں۔ تو کفار حسرت کریں گے دوسرے اعتبار سے جہنم میں، لیکن مسلمان کس اعتبار سے کہ میں اور کر لیتا۔ تو اب ہمارا تو پھر کہیں معاملہ ہے ہی نہیں۔ اب غور تو کریں کہ جو پیدا ہونے سے لے کے قبر تک حالت سجدہ میں رہے، فرمایا وہ بھی روز محشر حسرت کرے گا کہ میں اور کر لیتا، تو میں اور آپ کس گنتی میں؟ ہم غور تو کریں، ہم اپنا محاسبہ تو کریں۔ آج ہی کی تراویح میں سورہ نحل کی تلاوت ہوئی،
نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا، اس مناسبت سے اسے سورہ نحل کہا جاتا ہے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عجائب قدرت کی طرف غور و فکر کی دعوت دی کہ غور تو کرو، تمہارے رب کی شان کیا ہے، پھر تم دوسرے خداؤں کو مانتے ہو، تم غور و فکر نہیں کرتے، آسمان، چاند، سورج، جانور، کچھ تمہیں کھانے کے لیے دیے، کچھ تمہیں سواریوں کے لیے دیے، پھر ایسے ایسے جانور دیے کہ جن میں وہ کھا ایک ہی چارہ رہے ہیں، اور ایک طرف سے خون جاری ہو رہا ہے اور ایک طرف سے تازہ دودھ نکل رہا ہے، دودھ میں خون کا رنگ آمیزش نظر نہیں آتی اور خون میں دودھ کی آمیزش نظر نہیں آتی۔ تو ان پر غور و فکر نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی شان کیا ہے؟ اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے سائنسدان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اپنے رب کو نہیں پہچان سکے۔ بندہ صرف اپنے آپ کے اندر غور کر لینا اور اپنی عقل کا چند فیصد بھی استعمال کر لے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے رب کو نہ پہچانے۔ تو یہ صرف خود ساختہ عقل مند ہوتے ہیں کہ جو تحقیقات کرنے کے باوجود اپنے رب کو پہچانے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی۔ آیت نمبر 48 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، اور کیا انہوں نے اس طرف نہ دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی اس کے سائے اللہ کو سجدے کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں اور وہ سارے عاجزی کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو پیدا کیا ہے نا مخلوق، وہ اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ انہیں کس طرح اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور کیسے شکر بجا لانا ہے اور کیسے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ایک جگہ فرمایا اسی سورہ مبارکہ میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوَّدًا وَهُوَ قَظِيمٌ، کفار کی ایک مذموم صفت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اپنے معاملات پہ غور کریں کہ خدا نخواستہ ہمارے یہاں یہ مذموم صفت تو نہیں پائی جاتی۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَظِيمٌ، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا رہتا ہے۔ ان میں سے کفار کی حالت ہے کہ جب بیٹی ہونے کی، بیٹی کا پیدائش کا انہیں پتہ چلتا ہے تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور دن بھر غصے سے بھرا رہتا ہے۔ یتوارى من القوم من سوء ما بشر به، اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار، یہ کتنا برا فیصلہ۔ اب جس وقت ہم یہ آیت مبارکہ سن رہے ہیں، المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم مسلمانوں میں بھی آئے دن یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں، اپنے قرب و جوار میں دیکھتے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش پہ وہ شرما کے بتا رہا تھا، بلکہ کتنے تو یہاں قتل ہوئے۔ ساسیں اپنی بہوؤں کو تانا دیتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک طرف توجہ دلاتا ہوں، یہ بتائیے بیٹا یا بیٹی دینا کس کی صفت ہے؟ اور جس نے غیر خدا سے مطالبہ کیا کہ بیٹا چاہیے تو یہ کیا ہوا؟ یہ عام ایک ان پڑھ مسلمان بھی اگر غور کر لے تو یہ کیا ہوا؟ شرک ہوا نہیں ہوا؟ غیر خدا سے وہ مطالبہ کرنا جو خدا کی صفت ہے اور اس پر اس کے بندے یا بندی کو تکلیف دینا کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی، یا اس کے چہرے کا کالا پڑ جانا یا دکھی ہونا، تو یہ کتنا بڑا شرک ہے اور کتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اور وہ لوگ جو مسلمانوں کو عام اور عقیدت کے معاملات میں مشرک اور بدعتی کہتے پھرتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن پہ توجہ دلاؤ۔ یہ معاشرے کا ناسور ہے، یہ ہے شرک، اس پہ توجہ دلاؤ معاشرے کی۔ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال دیا شرک بدعت کی گردان پڑھ کے۔
جبکہ اس میں تو تمہارا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے آپ کو بارہا وہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے دوسرے کو کافر کہا اور عند اللہ ایسا نہیں تو وہ کفر اس کہنے والے پہ لوٹے گا۔ تو میں بار بار کہتا ہوں احتیاط کیا کرو، ڈرو اللہ سے۔ اگر عند اللہ ایسا نہیں ہے جو تم فتوے جھاڑ رہے ہو تو پھر تم کس کے فتوے سے جاؤ گے؟ رسول اللہ کے فتوے سے۔ تمہارے کہنے سے تو شاید وہ ملا کا فتویٰ تھا نا، لیکن اگر عند اللہ ایسا نہیں جو تم سوچ رہے ہو، مسلمانوں پہ الزام لگا رہے ہو، تو تم کس کے فتوے سے جاؤ گے؟ رسول اللہ کے فتوے سے۔ لیکن یہ وہ معاملات ہیں، معاشرے کا ناسور ہیں، جن پہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ جو جس بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، ان معاملات پر مسلمانوں کی توجہ دلاؤ جو ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی طرح پھیل گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتنی بڑی رحمت ہے بیٹی کی آمد، کہ جس کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں گھر والوں تم پر سلامتی نازل ہو، پھر اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں ایک کمزور لڑکی ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا تو قیامت کے دن اس کی مدد کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کا حقیقی فہم نصیب فرمائے اور اپنا اطاعت کرنے کی اپنی حقیقی بندگی نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا کریم۔ مالک کریم ہماری اس ناقص حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کی رحمتیں برکتیں عطا فرما، اس کی برکت سے ہماری ہمارے ماں باپ اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت، تمام امت مسلمہ کو رمضان کے صدقے امن و سلامتی نصیب فرما، کفایت و برکت والا رزق عطا فرما، سب کے صدقے میں ہمیں بھی کفایت و برکت والی روزی عطا فرما، تیری حقیقی بندگی تیرے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا فرمائیے شریف صاحب کے لیے، بیمار ہیں اور حاضرین میں گھروں میں اسپتالوں میں جو بیمار ہیں، مالک کریم صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میری پھوپھی جان کے لیے بھی دعا کر دیجیے، والد صاحب کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔